अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 14 और ऑर्डर 15। ऑर्डर 14 रिलेट करता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के साथ और ऑर्डर 15 रिलेट करता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हेयरिंग। ऑर्डर 14 के अंदर हम पढ़ेंगे कि इश्यूज़ कैसे फ्रेम होते हैं। इसके टोटल 7 रूल हैं। इश्यूज़ कैसे फ्रेम होते हैं, इश्यूज़ कब फ्रेम होते हैं, इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए अदालत क्या चीज़ें देखती है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखती है, किन किन चीज़ों से इश्यूज़ फ्रेम हो सकते हैं, अगर इशू फ्रेम हो गया तो क्या वो डिलीट हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या एडिशनल इशू फ्रेम हो सकता है या नहीं हो सकता, एक इशू जो फ्रेम हो गया है क्या वो अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी बातों को हम इस ऑर्डर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। और ऑर्डर 15 के अंदर हम पढ़ेंगे कि सूट की पहली हेयरिंग के ऊपर अदालत के पास क्या क्या इख्तियारात हैं और अदालत कैसे सूट की पहली हेयरिंग के ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। और इस ऑर्डर के टोटल 4 रूल्स हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर 14 रूल 1 के अंदर बताया गया है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के बारे में। अब यहाँ पर हमने समझना है कि इशू क्या होता है। जब एक पार्टी एक चीज़ को एलेज करती है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, यहाँ पर इशू अराइज हो जाता है। एक पार्टी कहती है कि ये बात ऐसे है, दूसरी पार्टी कहती है कि ये बात ऐसे नहीं है, तो ये इशू बन गया, ये मसला बन गया। यही चीज़ होती है जो अदालत ने इसके ऊपर फिर शहादत मंगानी होती है और इसके ऊपर अदालत ने फैसला देना होता है। अब वो मटीरियल प्रोपोजिशंस, चाहे वो फैक्ट के हैं या चाहे वो लॉ के हैं, मटीरियल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर आपका मुकदमा रिलाई कर रहा है। अमर मुतलका मुकदमा, यानी कि जिसके ऊपर आपका मुकदमा है, यानी कि एक पार्टी कहती है कि मैंने इसको पैसे दिए हैं और बाकी देने हैं और पोजेशन लेनी है, और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो ये क्या है, ये मटीरियल प्रोपोजिशन है। अब दो किस्म की मटीरियल प्रोपोजिशन होती हैं, दो किस्म के इश्यूज़ होते हैं। एक इशू ऑफ फैक्ट होता है, एक इशू ऑफ लॉ होता है। इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि पैसे दिए हैं या नहीं दिए, अर्नेस्ट अमाउंट ले ली गई है या नहीं ले ली गई, पोजेशन डिलीवर हो गई है या नहीं हो गई, पार्टीज़ ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं किया, ये है इश्यूज़ ऑफ फैक्ट। इश्यूज़ ऑफ लॉ क्या होंगे कि अदालत को जुरिस्डिक्शन हासिल है या नहीं है, इसका सूट टाइम बार्ड है या नहीं है, कोर्ट फीस सही लगाई है या नहीं लगाई, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं। तो ये होते हैं इश्यूज़ ऑफ फैक्ट। अब वो कहता है कि जब भी अदालत के अंदर प्लेंट आएगा और रिटन स्टेटमेंट आएगा तो पहली ही हेयरिंग के ऊपर अब ये जो इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, ये अदालत की ट्रायल शुरू हो जाती है। इससे पहले सारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं। सिविल सूट की ट्रायल तब शुरू होती है जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ हो जाते हैं, क्रिमिनल की तब होती है जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर जब इश्यूज़ फ्रेम हो जाते हैं, इश्यूज़ अदालत कैसे फ्रेम करती है, अदालत के अंदर अर्जी दावा आता है, जवाब दावा आता है। अदालत उसके अर्जी दावा जवाब दावा दोनों को पढ़कर जो इश्यूज़ निकलते हैं उनको फ्रेम करती है। जिसके ऊपर उसका ऑनर्स टू प्रूव होता है उसके आगे लिख देता है, अदालत लिख देती है और उसके ऊपर शहादत उसी पार्टी ने लानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदालत में अर्जी दावा आया, डिफेंडेंट ने जवाब दावे में लिखा कि ये इसका सूट टाइम बार्ड है या रिजेक्ट होना चाहिए, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन दे दी। अब अदालत ने इसके ऊपर इश्यूज़ फ्रेम कर देना है कि क्या वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज़ टाइम बार्ड और वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज़ लाइबल टू बी डिसमिस्ड, ऑनर्स टू प्रूफ ओपीडी ऑनर्स टू प्रूफ ऑफ डिफेंडेंट। तो अब डिफेंडेंट ने इसके ऊपर शहादत लानी है और उसने अदालत को कायल करना है। तो इसके अंदर यही बताया गया है। और फिर वो बता रहा है कि जो बातें जिसके ऊपर आपने डिफेंस नहीं लिया, प्लेंट के अंदर जो एलेज किया है प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने उसके ऊपर डिफेंस नहीं लिया, तो उस बात के ऊपर अदालत इशू फ्रेम नहीं करेगी। तो इश्यूज़ के बारे में ऑर्डर 14 रूल 1 के अंदर हमें यही बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि हर एक मटीरियल प्रोपोजिशन अगर अलग अलग है तो उसका इशू भी अलग अलग फ्रेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने अपने एक दावे के अंदर पोजेशन भी मांगी है, मीन प्रॉफिट भी मांगी है, इंजंक्शन भी मांगी है, तो अदालत ने 3 इशू, इन तीनों बातों के लिए अलग अलग 3 इशूज़ फ्रेम करने होंगे। उसके बाद ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर बताया गया है कि अब एक सूट के अंदर इश्यूज़ ऑफ फैक्ट भी हैं, इशू ऑफ लॉ भी हैं, जैसे हर सूट के अंदर होते हैं। जैसे हमने रूल 1 के अंदर भी डिस्कस किया कि एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, पोजेशन डिलीवर हुई या नहीं हुई, अर्नेस्ट अमाउंट ले ली या नहीं ले ली गई, ये सारे क्या हैं, इश्यूज़ ऑफ फैक्ट हैं। और इश्यूज़ ऑफ लॉ क्या है कि जुरिस्डिक्शन अदालत को हासिल है या नहीं है, कोर्ट फीस है या नहीं है, दावा चल सकता है या नहीं चल सकता, और 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारे इश्यूज़ ऑफ लॉ हैं। अब वो कह रहा है कि अगर इश्यूज़ ऑफ फैक्ट भी हैं और इश्यूज़ ऑफ लॉ भी हैं, और अदालत समझती है कि इश्यूज़ ऑफ लॉ के ऊपर दावा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा अगर हम इश्यूज़ ऑफ लॉ के ऊपर
بات کر لیں، ایویڈنس لے لیں، تو پھر عدالت تب تک ایشوز آف فیکٹ کو پوسٹپون رکھ دے گی اور ایشوز آف لا کے اوپر پہلے ایشوز آف لا بنائے گی اور پھر اس کے اوپر ایویڈنس منگائے گی. تب تک ایشوز آف فیکٹ کو نہیں چھیڑے گی جب تک ایشوز آف لا ڈیٹرمائن نہیں ہو جاتے. اس کے بعد آرڈر 14 رول 3 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اب ایشوز فریم کیسے کرے گی عدالت، یعنی کہ ایشوز کن چیزوں کی مدد لے کر عدالت فریم کرے گی. 3 چیزوں کی عدالت مدد لے گی. ایک، جو پارٹیز نے ایگزامینیشن دی ہے کورٹ کے اندر، جیسے آرڈر 10 کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ ایگزامینیشن آف دا پارٹیز ہوگی اورلی. اس کے اندر جو پارٹیز نے باتیں کی ہیں، پارٹی نے کی یا اس کے بہاف پر کوئی بندہ آیا تھا، اس کا مختیار تھا، اس نے کی، یا اس کے وکیل نے کوئی باتیں کی، کوئی ایڈمیشن کیے، کوئی بھی ایگزامینیشن میں بات آئی بیان میں، اس کے اوپر عدالت ایشو فریم کر سکتی ہے. دوسرا، عدالت پارٹیز کی پلیڈنگ کے اوپر، یعنی کہ جواب دعویٰ اور عرضی دعویٰ، ان کو پڑھ کر ان کے اوپر، یا پھر انٹروگیٹریز جیسے ہم نے آرڈر 11 کے اندر پڑھا، اس کے آنسر میں کوئی بات آتی ہے اس کو پڑھ کر، یا تیسرا کوئی بھی ڈاکومنٹس جو پارٹیز عدالت میں جمع کراتی ہیں ان کے اوپر. ان 3 طریقوں سے عدالت ایشوز فریم کر سکتی ہے: پارٹی کے ایگزامینیشن کے اوپر، پلیڈنگ کے اوپر اور کانٹینٹس آف دا ڈاکومنٹس کے اوپر. اس کے بعد آرڈر 14 رول 4 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے 3 کے اندر پڑھا کہ 3 طریقوں سے عدالت ایشوز فریم کرتی ہے: پارٹیز کی ایگزامینیشن کے اوپر، پلیڈنگ کے اوپر، کانٹینٹس آف دا ڈاکومنٹس کے اوپر. اب 4 کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ عدالت اس اوپینین پر ہے کہ جب تک کسی کو ایگزامن نہ کر لیا جائے یا کوئی ڈاکومنٹ جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا اس کو انسپیکٹ نہ کر لیا جائے، عدالت تب تک اپنا ایشو فریم نہیں کرے گی. تو پھر اس کے لیے عدالت کیا کرے گی؟ فریمنگ آف دا ایشو کو کسی فیوچر ڈیٹ کے اوپر پوسٹپون کر دے گی اور یہ آرڈر کر دے گی کہ اس بندے کو سمن کیا جائے، اس کو بلایا جائے جس کی عدالت ایگزامینیشن چاہتی ہے، یا اس ڈاکومنٹ کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے جس کی عدالت انسپیکشن چاہتی ہے، چاہے وہ جس کی پوزیشن یا پاور میں ہے. اس کے بعد آرڈر 14 رول 5 کے اندر بتایا گیا ہے کہ عدالت کے پاس یہ پاور ہے کہ جو ایشوز فریم ہو چکے ہیں عدالت ان کو امینڈ بھی کر سکتی ہے، ایڈیشنل ایشوز بھی فریم کر سکتی ہے، اور جو بن چکے ہیں ان کو اسٹرائک آؤٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہے. 14(5) کی درخواست دے کر ہم یہ کام عدالت سے کرا سکتے ہیں کہ جو ریئل میٹر ان کنٹروورسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایڈیشنل ایشو فریم کرنا ضروری ہے یا کسی ایشو کو امینڈ کرنا ضروری ہے، تو ہم اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور عدالت اس کے اوپر آرڈر کر سکتی ہے اور دوبارہ ایشو کو فریم کر سکتی ہے. اور سب کلاس 2 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ایشو فریم ہو چکا ہے اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی اپلیکیشن عدالت میں جمع کرا سکتے ہیں، یعنی کہ جو ایشو بن چکا ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ امینڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایڈیشنل ایشو بھی فریم ہو سکتا ہے. اس کے بعد آرڈر 14 رول 6 کے اندر ایک پروسیجر بتایا گیا ہے کہ جہاں پارٹیز آپس میں خود ایگری ہو جاتی ہیں اور ایک ریٹن ایگریمنٹ کر لیتی ہیں کہ ہم اپنے ایشوز خود عدالت کو بنا کر دیں گے اور عدالت ان کو لے گی، اور جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا ان ایشوز کے اوپر ہمیں منظور ہوگا، تو یہ بھی پارٹیز کر سکتی ہیں. یعنی وہ ایگریمنٹ میں لکھیں گی رائٹنگ میں کہ یہ جو ہم ایشوز بنا رہے ہیں اس میں اگر کسی پارٹی نے دوسری پارٹی کو پیسے دینے ہیں، عدالت کہہ دے گی کہ اس نے اس کو پیسے دینے ہیں تو وہ پارٹی اس کو دے دے گی. یا وہ ایشو بنا کر دے رہے ہیں کہ اس کا رائٹ بنتا ہے، اس کی لائبلٹی بنتی ہے، یہ ایک ایشو ہے، وہ کہتا ہے میری بنتی ہے، وہ کہتا ہے میری بنتی ہے، ایشو بنا کر دے دیا، عدالت نے اس کے اوپر اب جو فیصلہ دینا ہے وہ دونوں کو منظور ہوگا. یا یہ کہ کوئی پراپرٹی ہے اس کی پوزیشن کا مسئلہ ہے، ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں پوزیشن میری ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے میری ہے، ایشو بنا دیا کہ اگر عدالت نے کہہ دیا کہ جس کی پوزیشن ہے، یعنی کہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو پوزیشن ڈیلیور کرنی ہے، تو جو عدالت کا فیصلہ آئے گا ہم اس کو مان لیں گے. یا یہ کہ عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک پارٹی نے اس کام سے باز و ممنوع رہنا ہے اور دوسری کو کہہ دیتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ہمیں منظور ہوگا. تو اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ عدالت میں بنا کر دے دیتے ہیں، ایشوز خود سے بنا کر دے دیتے ہیں، عدالت ان کے اوپر ایویڈنس لے کر فیصلہ کر سکتی ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ کار موجود ہے. اس کے بعد آرڈر 14 رول 7 کے اندر، جو کہ اس آرڈر کا آخری رول ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اب جیسے ہم نے 6 کے اندر پڑھا کہ کوئی پارٹیز خود سے ایشوز بنا کر عدالت میں دے دیتی ہیں، اب عدالت نے انکوائری کی اور انکوائری کے بعد عدالت دیکھ رہی ہے کہ بالکل ایشوز ایگریمنٹ ڈیولی ہوا ہے، یعنی کہ ایگریمنٹ بالکل صحیح ہے، فراڈ وغیرہ سے نہیں ہوا. ایک بات دوسرا عدالت یہ دیکھتی ہے کہ پارٹیز کا انٹرسٹ بھی ہے، یعنی کہ جو کوسچن ان کنٹروورسی ہے اس کے اوپر دونوں پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں، سبسٹانشیل انٹرسٹ ہے دونوں کا. تیسرا یہ کہ یہ جو معاملہ میرے پاس آیا ہے یہ ٹرائی ایبل بھی ہے اور ڈسپوز آف ہونے کے لائق بھی ہے. تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت ان فریم کیے ہوئے ایشوز کے اوپر ایویڈنس لے کر عدالت اپنی فائنڈنگ دے دے گی، ڈیسیجن دے دے گی اور ججمنٹ پروناؤنس کر دے گی، اور اس ایگریمنٹ کی ٹرمز کے مطابق اور اس ججمنٹ کے اوپر عدالت ڈگری پاس کر دے گی.
تو یہ تھا جی ہمارا لیکچر آرڈر 14 سے ریلیٹڈ، اور اس کے اندر ٹوٹل 7 رولز تھے۔ امید ہے کہ آرڈر 14 کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ہم نے ہر رول کو اچھی طرح ڈیٹیل سے کر لیا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے جی آرڈر 15 جو کہ ڈیل کرتا ہے ڈسپوزل آف دا سوٹ ایٹ دا فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر، جس کے ٹوٹل 4 رولز ہیں۔ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آرڈر 15 رول 1 کے اندر بتایا گیا ہے کہ سوٹ کی پہلی ہیئرنگ کے دن اگر پارٹیز کے درمیان کوئی ایشو ہی پیدا نہیں ہوتا، کویسچن آف لا یا کویسچن آف فیکٹ کوئی نظر ہی نہیں آتا، یا کوئی پارٹی ایڈمیشن کر لیتی ہے دوسری پارٹی، تو پھر کوئی ایشو ہی نہیں بنتا، تو عدالت کے پاس کیا اختیار ہے کہ عدالت اسی وقت وہیں پر ججمنٹ پروناؤنس کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آرڈر 15 رول 2 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر پلینٹف ایک ہے، ڈیفینڈنٹس ایک سے زیادہ ہیں، اور ایک پلینٹف نے ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس کے اوپر دعویٰ دائر کر دیا ہے، اور اب ان میں سے کوئی ایک ڈیفینڈنٹ یا زیادہ کے خلاف کوئی ایشو نہیں بنتا، جیسے پہلے رول میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک ہی بندہ تھا، اس کے خلاف دعویٰ نہیں بنتا، اب ایک سے زیادہ ہے لیکن ان میں سے کسی ایک کے یا چند کے خلاف کوئی ایشو نہیں بنتا، تو پھر وہاں پر بھی عدالت اس بندے کی حد تک ججمنٹ پروناؤنس کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آرڈر 15 رول 3 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اب سوٹ کی پہلی ہیئرنگ کا دن ہے، پارٹیز ایشو پر بھی ہیں، ایشو فریم بھی ہو چکا ہے، لیکن اب عدالت اس اوپینین پر ہے کہ جو آرگومنٹس یا ایویڈنس پارٹیز آج عدالت میں پیش کر سکتی ہیں، فی الفور پیش کر سکتی ہیں، وہ اتنی کافی ہے کہ اس کے اوپر کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور مزید ایویڈنس لانے کی یا آرگومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے انجسٹس بھی نہیں ہوگا، تو پھر عدالت کیا کر سکتی ہے؟ عدالت اسی وقت ججمنٹ پروناؤنس کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر صرف سمنز ہوئے تھے ایشوز فریم ہونے کے لیے، نہ کہ فائنل ڈسپوزل آف دا سوٹ کے لیے، پارٹیز کو سمن ہوئے تھے کہ آپ آ جائیں ایشوز فریم ہوں گے، اس چیز کے سمن تھے، فائنل ڈسپوزل آف دا سوٹ کے سمن نہیں تھے، تو پھر وہاں پر اگر مخالف پارٹی یا اس کا وکیل آبجیکشن نہیں کرتا تو پھر یہ کام کر سکتی ہے عدالت، فائنل ڈسپوز آف سوٹ کو کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر عدالت کے اندر عدالت کو لگتا ہے کہ یہ جو پارٹیز کے درمیان ایشو ہے، یہ جو ایویڈنس یہ فی الفور پیش کریں گے یا آرگومنٹس کر رہی ہیں پارٹیز، اس کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا سوٹ کا، بلکہ اس کے لیے فردر ایویڈنس، فردر آرگومنٹ چاہیے، تو پھر عدالت ہیئرنگ کو پوسٹپون کر کے اور فردر ایویڈنس اور فردر آرگومنٹس کے لیے ڈیٹ رکھ دے گی، اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد آرڈر 15 رول 4 کے اندر بتایا گیا ہے کہ پارٹیز کو سمن ہوئے تھے فائنل ڈسپوزل آف دا سوٹ کے لیے، جب فائنل ڈسپوزل آف دا سوٹ کے لیے سمن ہوں گے تو پھر جو ایویڈنس فی الفور پیش ہو سکتی ہے وہ آپ عدالت میں پیش کریں گے، اور عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر بس یہ کافی ہے ایویڈنس اور فیصلہ کرنا چاہیے، تو پھر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، جیسے ہم نے رول 3 کے اندر پڑھا۔ اب فائنل ڈسپوزل آف دا سوٹ کے لیے سمن ہوئے اور اس کے اوپر عدالت کے اندر پارٹیز تو آ گئی، لیکن وہ ایویڈنس جو ان کو لانا چاہیے تھا وہ نہیں لائی، تو پھر عدالت کے پاس یہاں بھی اختیار ہے کہ عدالت اس پارٹی کے خلاف بھی ججمنٹ پروناؤنس کر سکتی ہے جس کو ایویڈنس کا موقع دیا گیا اور اس نے ایویڈنس پروڈیوس نہیں کی، یا پھر عدالت یہ بھی کر سکتی ہے کہ عدالت ہیئرنگ کو پوسٹپون بھی کر سکتی ہے اور ایویڈنس کے لیے ایک اور تاریخ بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرڈر 14 اور آرڈر 15 سے ریلیٹڈ۔ امید ہے کہ آرڈر 14 اور 15 کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جتنے بھی رولز تھے ہم نے ان کو ڈیٹیل میں کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔